السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صدی وائس یوٹیوب چینل۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے ہی شادی کرے گی۔ آس پاس کی کئی ریاستوں کے شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے شاعری ان کے شاگرد تھے۔ عالم نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت میں محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، فقیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی اس کے سامنے بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی تلوار لے کر اٹھی اور ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پہ آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر ہوا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی اور دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دوبارہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کی سانسیں بھی رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو کی بلند آواز کے ساتھ ملکہ عالیہ محل میں واپس چلی گئی اور محل مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے ہوا میں تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسا ہتھیار بھی ہے جو تلوار سے زیادہ طاقتور ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دول و دوش کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔
اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دوبارہ چڑھ کر تھک کر بیٹھ گئی اور کہا، میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی چیز نہیں تھکی؟ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل وہ انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے کام کرتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو بغیر تھکے کام کرتا ہے۔ احمد عثمان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔